ریسٹورنٹ کا ماحول خوشگوار اور پرسکون تھا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے سورج کی روشنی کو نگلتے جا رہے تھے اور گاہک اپنے اپنے ٹیبلز پر بیٹھے ہلکی موسیقی کی دھنوں میں مصروف طعام تھے۔ کونے کی طرف بنے شیشے کے ساتھ لگے ایک میز پر عشا اپنے کالج کے دوست رمیز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں کے سامنے پلیٹس میں گرم گرم کھانا رکھا تھا اور عشا ہاتھ میں چمچ تھامے رمیز کی کسی بات پر دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ عشا نے سادہ مگر نفیس لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ ہلکی سی لپسٹک اور بندھے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ نہایت پرسکون لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اس کی بات کا جواب دیتی اس سے پہلے ہی اچانک پیچھے سے کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ اس شور میں بھی وہ آواز ایسی تھی کہ عشا کا دل ایک لمحے کو کانپ سا گیا۔ عشا نے چونک کر گردن گھمائی، سامنے ارحان ملک کو پایا جو کسی طوفان کی طرح میز کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور ہونٹوں پر ضبط کی ایک تنگ لکیر تھی۔ یہ کرنے کے لیے جاتی ہو تم کالج؟ ارحان کی آواز دبی ہوئی تھی مگر الفاظ میں زہر نمایاں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھی اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ عشا کی نظریں اس کی آنکھوں میں جا ٹھہریں۔ کچھ لمحے کے لیے ساکت رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ سے مطلب میں کچھ بھی کروں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور آپ کس کی اجازت سے اس کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھے ہیں؟ اٹھیے اور جائیے یہاں سے۔ میرے معاملات سے ارحان ملک آپ 100 فٹ دور رہا کریں۔ یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہر وقت میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا کیا ضروری ہوتی ہے؟ رمیز جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، معروف پولیٹیشین کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں لمحے بھر کے لیے کانپ اٹھے تھے۔ وہ دونوں آپس میں مزید الجھتے اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور عشا کو دیکھتے ہوئے وہ نہایت نرمی سے بولا تھا، عشا ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اللہ حافظ، آپ الجھیے مت۔ عشا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ نہیں رکو رمیز، لنچ تو کریں، ہم کیوں ان سے ڈر رہے ہیں؟ لیکن رمیز ارحان کی جمی ہوئی نگاہوں سے بچتے ہوئے تیزی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ پرائے معاملات میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی عشا کی آنکھوں میں خجالت، بے بسی اور غصہ باری باری ابھر رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور قدرے دھیمی آواز میں کہا، کیوں میری زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے آپ نے؟ کیوں مجھے جینے نہیں دیتے؟ کیا سکون کا حق نہیں ہے مجھے؟ ہر وقت کسی نہ کسی چیز پر نظر رکھے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں جانور ہوں جو ہر کام آپ کے کہنے پر کروں گی؟ ارحان نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے، اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولا، تمیز سے بات کرو، 12 سال بڑا ہوں تم سے، اور یہ جو رنگ رنگیلا پن تم شہر آ کے دکھا رہی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں بیٹھ کر تمہاری یہ حرکتیں دیکھتا رہوں گا؟ تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں ایک پولیٹیشین ہوں اور تم میرے گھر کی عزت۔ اگر کسی کو بھی علم ہو گیا کہ میرا اور تمہارا کیا رشتہ ہے تو سب سے پہلے تمہاری ویڈیوز وائرل ہوں گی، تو تم ہر روز ایک نئے لڑکے کے ساتھ پائی جاتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں تو کیا یہاں کی خبر مجھے نہیں ہوتی؟ اس کا لہجہ سرترین تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کچھ کر بیٹھے۔ صرف رشتہ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے اب تک زبانی کلامی کر رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے گھور رہی تھی۔ وہ مزید بولا، ہمارے خاندان کی بیٹی ہو تم، ملک خاندان کی، اور ہمارے خاندان میں یہ سب نہیں چلتا۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا، تم جانتی ہو تمہاری حرکتیں کس جگہ لے جائیں گی ہمیں؟ عزت جاتی ہے ان چیزوں سے۔ یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ خاندان کی اور بھی لڑکیاں ہیں، کوئی بھی تمہاری طرح اتنی بے باک نہیں ہے۔ سب کو اپنی حدود معلوم ہے، صرف ایک تم ہو جس نے سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ عشا کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے زور سے ہاتھ میز پر مارا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ پاس بیٹھے لوگ چونک گئے۔ بس کر دیں، میری زندگی میں دخل اندازی بند کریں۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، میں آپ کی بیوی نہیں کزن ہوں، اور میرے فیصلے میرے ہیں۔ مجھے آپ جیسی اور آپ کے خاندان کی لڑکیوں جیسی زندگی نہیں گزارنی۔ میں آپ کی بہن بھی نہیں ہوں، اور جو آپ اس طرح بیٹھ کر مجھے باتیں سنا رہے ہیں، بس اب بہت ہو چکا ہے۔ ارحان ملک، میں اب مزید آپ کی یہ بکواس باتیں برداشت نہیں کروں گی۔ میں کسی کو حق نہیں دیتی کوئی میری زندگی میں اس طرح مداخلت کرے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔
وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ کرسی کو پیچھے دھکیل کر کھڑی ہوئی، اپنے دوپٹے کو سمیٹتے ہوئے قدموں کی زوردار چاپ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دماغ پل میں خراب ہو گیا تھا۔ وہ بھی ملک خاندان کی ہی تھی، بھلا اتنا پیشن اس میں کہاں ہو سکتا تھا؟ پیچھے بیٹھیے۔ ارحان نے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا تھا۔ واقعی اگر اس لڑکی سے اس کا کوئی مضبوط رشتہ ہوتا، وہ اس پل اس کا دماغ درست کر دیتا۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھا رہا تھا اور پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے قدم ملک انڈسٹری کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ اب حد سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ درست کرنا ہر حال میں ضروری تھا، ورنہ کب خاندان کی ناک کٹتی اور اس کی عزت خاک میں ملتی کچھ علم نہیں تھا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ سپہر کی روشنی آہستہ آہستہ کمروں میں داخل ہو رہی تھی اور صحن کے کونے میں رکھے پودوں پر ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے پڑ رہے تھے۔ سکینہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے گن رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں فکر کی ایک مدھم سی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ عشا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصہ، مایوسی اور تھکن کی جھلک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کالج بیگ تھا، جسے اس نے بنا کسی لحاظ کے زور سے صوفے پر پٹکا اور تیز قدموں سے آ کر اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ کہیں بھی جاتی ہوں یہ شخص پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ دم چھلا باندھ دیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ نہیں، آج آپ مجھے بتائیے امی، کیا مل رہا ہے آپ کو میرے ساتھ؟ یہ ظلم کر کے، آزادی دے کر آپ لوگوں نے میرے پر باندھ دیے ہیں۔ اس طرح کی آزادی نہیں چاہیے مجھے، جہاں میں سانس بھی آپ لوگوں کی مرضی سے لوں۔ سکینہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسبیح کے دانے ہاتھ میں تھمے رہ گئے۔ کیا بات ہے عشا، یہ کس طرح کی زبان ہے اپنی ماں سے؟ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ اس طرح مجھ سے گفتگو مت کرو۔ زہر لگ رہی ہو مجھے۔ بالکل نہیں آ رہی، وہ جواباً چلائی، اور لگتی ہوں زہر تو لگتی رہوں، آج آپ کو سننا پڑے گا۔ جب آپ لوگوں کو میرے پیچھے آدمی چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تو مجھے بھی بولتے ہوئے نہیں آتی۔ ارحان ملک کوئی خدا ہے یا میرا باپ ہے جو ہر وقت میری زندگی پر نگرانی کرتا رہتا ہے؟ میرا سانس تک لینا مشکل کر دیا ہے اس انسان نے۔ سکینہ بیگم نے ضبط کے ساتھ گہری سانس لی۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی حیرانی ابھری۔ وہ تمہاری فکر کرتا ہے، تمہیں عقل نہیں ہے اس شہر میں۔ فکر؟ عشا نے بات کاٹ دی۔ یہ فکر ہے؟ مجھے پبلک میں ذلیل کرنا، دوستوں کے سامنے بے عزت کرنا، یہ فکر ہے؟ اگر میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو آپ سمجھائیے، مجھے حق دیں کہ میں اپنے فیصلے خود کر سکوں۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے ارحان؟ ہر جگہ میرا تعاقب کرے گا، ہر قدم پر مجھے روک ٹوک کرے گا۔ امی میں اب تھک چکی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ میرا درد سمجھیں۔ ایسی زندگی نہیں چاہیے مجھے جہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ شرمندہ ہوتی رہوں۔ آپ کو معلوم ہے آج آپ کے لاڈلے بھتیجے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی بولی عشا۔ سکینہ بیگم نے نرمی سے کہنا چاہا، مگر عشا کا ضبط اب ختم ہو چکا تھا۔ آپ اس انسان کو اپنی زبان میں سمجھا دیں، ورنہ اگر میں اپنی زبان میں سمجھانے پر آ گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری زندگی عذاب بنا دی ہے اس نے۔ نہ میں سکون سے کالج جا سکتی ہوں، نہ پڑھ سکتی ہوں، نہ جی سکتی ہوں۔ ہر وقت ایک تلوار لٹکی رہتی ہے سر پر کہ عشا یہ نہیں کرے گی، عشا اس طرح سانس نہیں لے گی، عشا اس طرح نہیں بیٹھے گی۔ یار لڑکی ہوں لیکن انسان بھی ہوں، یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ کسی صورت کمزور نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر ضبط کیا، دوپٹے کو کندھے پر درست کیا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سکینہ بیگم نے دھیرے سے سر جھکایا، تسبیح کے دانے رک گئے۔ وہ کچھ لمحے تک دروازے کو دیکھتی رہیں جہاں سے ان کی بیٹی غصے میں نکلی تھی، اور پھر آہستہ سے سر ہلا کر افسوس سے بولی، اے اوپر والے، یہ لڑکی کس آگ میں جل رہی ہے اور میں کیسے سمجھاؤں اس کو؟ ہوا ایک بار پھر کمرے میں ہلکا سا پردہ ہلانے لگی، جیسے وقت بھی کچھ دیر کو تھم گیا ہو۔ ملک انڈسٹری کی عمارت حسب معمول مصروف تھی۔ کانفرنس روم اور کیبنز میں فائلوں کی گھڑگھڑاہٹ، فون کالز کی آوازیں اور ملازمین کی دبے قدموں چہل قدمی فضا میں ایک باقاعدہ کاروباری تاثر قائم کیے ہوئے تھی۔
بلڈنگ کی بالائی منزل پر شیشے کے بڑے کیبن میں ذوالفقار ملک بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک آفیسر کے ساتھ کسی رپورٹ پر گفتگو کر رہے تھے۔ دروازہ زور سے کھلا۔ ارحان ملک تیز قدموں سے اندر داخل ہوا، آنکھوں میں غصہ اور پیشانی پر بل لیے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا تھا، گھر جا کر سکون سے بات کروں گا، لیکن یہ خیال صرف ایک لمحے کے لیے ہی تھا۔ راستے میں اس کا دماغ ایک بار پھر پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کا ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھنا، اس کا ہاتھ تھامنا، اس کی باتوں پر مسکرانا، یہ سب اسے آگ میں جھلسا رہا تھا۔ وہ آفیسر کو دیکھتے ہوئے بولا، باہر جاؤ، مجھے اپنے باپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ لہجہ نہایت سخت تھا۔ سامنے بیٹھے آفیسر نے چونک کر ایک نظر ارحان کو دیکھا، پھر فوراً جی سر کہہ کر فائلیں سمیٹتا ہوا باہر نکل گیا، کیونکہ آفس کا ہر شخص جانتا تھا یہ انسان غصے کا کتنا پاگل ہے۔ کیبن میں اب صرف باپ بیٹا رہ گئے۔ ارحان نے کرسی گھسیٹ کر زور سے اپنے باپ کے سامنے رکھی اور دھوپ سے بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سیدھی ذوالفقار ملک کی آنکھوں میں تھیں۔ کب بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے بات کو گھمانے پھرانے کی بجائے سیدھی بات سے شروع کیا تھا۔ ذوالفقار ملک نے کچھ لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر آئی برو چڑھاتے ہوئے پوچھا، کس سے بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے؟ اور ارحان، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں ایک بہت ضروری میٹنگ کر رہا تھا۔ بھاڑ میں گئی میٹنگ، بھاڑ میں گیا یہ کاروبار۔ اگر عزت ہی نہیں رہے گی تو کس طرح آگے بڑھے گا یہ کاروبار؟ اور بابا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں چاچو کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی بیٹی کے بہت پر نکل آئے ہیں۔ شرم، لحاظ، مروت اس لڑکی میں سب مر چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمارے خاندان سے نہیں بلکہ ہم اس کے خاندان سے ہیں۔ ارحان کا لہجہ سخت اور واضح تھا۔ ذوالفقار ملک نے گہری سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اب کیا ہوا ہے؟ تم دونوں کی دوبارہ بحث ہوئی ہے؟ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نہایت ہموار تھا۔ وہ کبھی بھی کسی بھی بات کو لے کر نہ زیادہ ہائپر ہوتے تھے اور نہ ہی اگنور کرتے تھے۔ ہر چیز کو وہ دیکھ بھال کر کے آگے لے کر چلتے تھے۔ وہ غصے سے بولا، آج کالج کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے ایک لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ وہ لڑکی ہمارے خاندان کا نام ڈبو کر رہے گی، عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ وہ بزنس میٹنگ میری جہنم کر دی اس لڑکی نے۔ میرے پارٹنرز نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ بابا دیکھتے ہی پوچھ رہا تھا، یہ آپ کے خاندان کی ہے نا؟ آپ کو علم ہے اس وقت میں زمین کے اندر دھس چکا تھا۔ جتنی بے عزتی مجھے محسوس ہوئی تھی میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ذوالفقار ملک کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے آنکھیں موند لیں جیسے کوئی پرانا دکھ یاد آ گیا ہو، پھر افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے شہباز کو منع کیا تھا کہ یہ لڑکی شہر کے قابل نہیں ہے، کہا تھا مت بھیجو اسے، لیکن وہ سنتا کب ہے؟ اب بھگتو، اب دیکھ لو تماشا۔ جتنا بھی سمجھاؤ اس انسان کو، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہر لڑکی مختلف ہوتی ہے۔ بہت کم لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آزادی بھی دی جائے تو وہ اپنی حدود ہمیشہ قائم رکھتی ہیں، لیکن یہ لڑکی، اس نے ہماری ذات کا اور اپنی ذات کا تماشا بنا دیا ہے۔ ارحان کی مٹھیاں بھیج گئیں، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں قسم کھاتا ہوں بابا، اگر ہماری عزت پر ایک داغ بھی آیا تو میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں عزت کے معاملے میں ارحان ملک ایک روایتی مرد ہے۔ ذوالفقار ملک نے حیرت سے بیٹے کی شدت دیکھی، مگر کچھ بولے بغیر خاموشی سے اسے تکتا رہا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا یہ سب۔ ارحان کی آواز تیز ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی، یہ آزادی، یہ بے حیائی، یہ سب ہمارے خاندان میں نہیں چل سکتا۔ میں آپ کو ابھی اور یہیں صاف بتا رہا ہوں، میں اب خاموش نہیں رہوں گا۔ میں اس کا حال بگاڑ دوں گا۔ بابا، بس بہت ہو چکا ہے۔ چاچو سے اب بات کریں، نہیں تو میں بات کروں گا، اور جب میں بات کروں گا تو اس لڑکی کی ہر آزادی کو ختم کر دوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کرسی کو ایک طرف دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، چند سخت قدم بھرے اور دروازہ کھول کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ دماغ اتنا خراب تھا کہ واضح طور پر اس کی نسیں ابھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ذوالفقار ملک اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں اب خالی دروازے پر جمی تھیں، جہاں سے ان کا بیٹا غصے میں نکل چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تکتے رہے، پھر آہستہ سے زیر لب بولے، شہباز، تم نے اپنی ضد میں بیٹی کو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب یہ طوفان صرف تمہارے دروازے پر نہیں رکے گا، بلکہ پورے خاندان کو برباد کر دے گا۔ مگر ابھی ہم زندہ ہیں،
ہر حدود قائم کروانی آتی ہے ہمیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنا انٹرکام اٹھایا تھا اور محض اپنے بھائی سے مختصر بات ہی کی تھی، رات مجھ سے کھانے کے بعد اسٹڈی میں ملاقات کرنا۔ وہ ابھی ان کے آفس میں آنا چاہتے تھے مگر ذوالفقار صاحب انہیں روک چکے تھے۔ گھر کی بات وہ گھر پر ہی کرنا مناسب سمجھتے تھے۔ اگر ارحان ابھی غصے میں نہ ہوتا وہ لازمی اسے بھی روک دیتے، لیکن وہ اتنا زیادہ ہائپر ہو رہا تھا، اسی لیے وہ کچھ نہیں بولے تھے۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے۔ عشا کے کمرے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی اور سامنے دیوار پر لگا LED اسکرین پر ایک کورین ڈرامہ چل رہا تھا۔ عشا بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، ہاتھ میں نوڈلز کا باؤل اور نظر اسکرین پر مرکوز۔ وقفے وقفے سے وہ چمچ سے نوڈلز منہ میں ڈالتی اور کبھی کبھی کسی سین پر ناک چڑھا کر منہ بناتی۔ اس دوران اس کا موبائل فون زور سے بجنے لگا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ رمشا کا نمبر تھا۔ وہ تھوڑا سا گراہ کر موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولی، ہاں بولو۔ انداز لاپرواہ سا تھا۔ دوسری طرف سے رمشا کی آواز فوراً ابھری، تم آج کلاس لینے کیوں نہیں آئیں؟ کالج میں بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ہے، سب لڑکیاں حیران تھیں تم پر۔ عشا نے بیزاری سے نوڈلز کا چمچ باؤل میں رکھ دیا۔ یار کیا ہی ڈسکشن ہوگا، یہاں تو پوری زندگی الجھ گئی ہے۔ میں کس حال میں ہوں تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ آدمی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، پریشان کر کے چھوڑ دیا ہے اس نے مجھے۔ اتنا دماغ خراب ہو رہا ہے، کالج کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے غصے سے گرج کر بولی تھی، کون آدمی؟ کیا بول رہی ہو؟ رمشا نے الجھ کر پوچھا۔ عشا ناک چڑھا کر بولی، وہی میرے تاؤ کا بیٹا ارحان ملک، تباہ کر دی ہے اس نے زندگی۔ سب کے درمیان جتنی بے عزتی آج میں نے برداشت کی ہے رمشا، میں تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ چہک کر بولی تھی، ارے وہ۔ رمشا کی آواز میں حیرت اور دلچسپی ایک ساتھ تھی۔ وہ پولیٹیشین؟ یار کتنا ہینڈسم ہے وہ، تم کیوں اس سے الجھتی رہتی ہو؟ کوئی اور ہوتا تو دعائیں مانگتا ایسا رشتہ ہو۔ تمہیں معلوم ہے میرا فرسٹ اینڈ لاسٹ کرش ہے وہ، کاش اس کی کزن ہوتی، ہنستے کھیلتے اس کی ہر بات مان لیتی۔ عشا نے دانت پیس کر جواب دیا، تمہیں ہی مبارک ہو ایسے کھڑوس کزن۔ تمہیں معلوم ہے اس ہینڈسم پولیٹیشین نے تمہاری دوست کی زندگی کا کچرا بنا دیا ہے، ایک سانس بھی سکون سے نہیں لینے دیتا۔ گھر سے نکلوں تو اس کی آنکھیں میرے پیچھے، کالج جاؤں تو وہاں چھاپا، اور ریسٹورنٹ میں بیٹھوں تو ایسے گھورتا ہے جیسے میں نے قتل کر دیا ہو۔ یار یہی تو دن ہوتے ہیں سب کے انجوائے کرنے کے، لیکن یہ شخص ہر وقت میرے سر پر مسلط رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرا باپ ہو۔ یار لیکن وہ غلط بھی تو نہیں ہے، تم خود سوچو، تم ایک سخت خاندان سے ہو، ارحان اگر تمہیں روک رہا ہے تو وہ عزت کا خیال رکھ رہا ہے۔ افیئرز میں نہ پڑو، سیدھی زندگی گزارو۔ یہ رمشا نے سنجیدگی سے کہا، تم جب سے آئی ہو کبھی کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہو، کبھی کسی لڑکے سے۔ تمہیں معلوم ہے لڑکیاں اسی طرح بدنام ہوتی ہیں اور اتنی بری طرح الجھتی اور پھنستی ہیں کہ وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ تم نے مجھے یا ہمارے گروپ کی کسی بھی لڑکی کو کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ عشا کا پارا ہائی ہو گیا، تم سے صرف یہی باتیں کروا لو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں مزے کرنے آئی ہوں؟ میں تمہیں اپنی زندگی کے سارے سین نہ سنا دوں تو تمہارا دماغ ہل جائے گا۔ اس انسان نے کتنی پابندیاں مجھ پر لگائی ہوئی ہیں، اور ایک سیکنڈ، تم میری دوست ہو یا اس ارحان کے فین کلب کی صدر؟ اور یہ جو تم نے افیئر کہا ہے نا، یاد رکھنا اگر میں کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوں تو وہ افیئر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے۔ لیکن تم کیا سمجھو گی، چھوٹی ذہانت کی ہو تم بھی۔ رمشا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ عشا نے فون کان سے ہٹا کر غصے سے کاٹ دیا، موبائل ایک طرف پھینکا، نوڈلز کا باؤل میز پر رکھا اور لمبے سانس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں چھت کی طرف تھیں مگر دماغ میں الجھاؤ، گھٹن اور غصہ اب بھی ہلچل مچا رہا تھا۔ باہر رات کی خاموشی تھی مگر عشا کے اندر ایک شور تھا جسے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ وہ اڑان بھرنا چاہتی تھی اونچی زندگی سے بھرپور، لیکن اسے چاروں طرف سے جھکڑ دیا گیا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والے دوست بھی اس کے خاندان جیسے ہی تھے، کوئی ایسا شخص ابھی تک اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا جو اسے پرسکون زندگی بخش تھا۔ اسٹڈی روم میں مدھم روشنی چل رہی تھی، دیوار کے ساتھ بڑی سی کتابوں کی الماری ترتیب سے سجی ہوئی تھی،
اور درمیان میں رکھے لکڑی کے بھاری میز پر چند فائلیں اور ایک کھلی ہوئی کتاب رکھی تھی۔ ذوالفقار ملک گہرے دھیان سے کتاب پڑھ رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر ہلکی جھریاں اور چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی۔ وہ ہر روز کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کتاب کا مطالعہ لازمی کیا کرتے تھے۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئیے، ذوالفقار ملک نے نظریں کتاب سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ دروازہ کھلا اور شہباز ملک اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی ذوالفقار صاحب کی نظر بھائی پر پڑی، انہوں نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، ارے آؤ شہباز، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر پہلے میں نے تم سے کہا تھا اور میز پر بھی اشارہ کیا تھا، لیکن شاید آپ اپنی فیملی پہ مصروف تھے۔ شہباز صاحب نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر کرسی سنبھالی۔ نہیں بھائی، بس تھوڑی دیر سستا رہا تھا۔ سارا دن آفس میں بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ جاتی ہے۔ اب پہلے جیسی عمر کہاں رہی ہے۔ ذوالفقار صاحب نے سر ہلایا۔ ہاں، بات تو یہی ہے۔ دفتر کے حالات بھی سنبھالنے والے نہیں رہے۔ بزنس کا دائرہ بڑھ رہا ہے، مگر انسانوں کی نیتیں سکڑتی جا رہی ہیں۔ کافی پریشان تھا بزنس کے حوالے سے بھی اور خاندان کے حوالے سے بھی، اسی لیے سوچا کچھ دیر تم سے بات کر لیتا ہوں۔ شہباز نے اس بات میں سر ہلایا۔ پچھلے مہینے جو پروجیکٹ منظور ہوا تھا اس کی رپورٹ بھی آئی ہے، مگر اب ارحان کا سیاست میں جانا معاملات مزید حساس بنا دے گا۔ اور خاندان کی کیا پریشانی ہے، سب ٹھیک ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے تھے۔ ذوالفقار صاحب نے سنجیدہ ہوتے ہوئے قدرے جھک کر میز کی سطح پر انگلیوں سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بس یہی تو بات ہے، اسی لیے میں تمہیں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، بھائی ہونے کے ناطے نہیں، خاندان کا بڑا ہونے کے ناطے۔ اور امید کرتا ہوں شہباز تم میری باتوں کا غلط مطلب نہیں لوگے، بلکہ میری بات کو تحمل سے سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سگے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کو خود سے زیادہ جانتے ہیں۔ شہباز صاحب نے چونک کر دیکھا۔ جی بولیے۔ ذوالفقار کی آنکھوں میں اب گہری سختی دھر آئی۔ اپنی بیٹی پر دھیان دو شہباز، ارحان نے جو بتایا وہ سن کر میں حیران نہیں شرمندہ ہوا ہوں۔ لڑکیوں کو آزادی دینا برا نہیں ہے، لیکن بے لگام چھوڑ دینا غلط ہے۔ ہمارے خاندانی اصول ہیں، رتبہ ہے۔ شہباز صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ آنکھوں میں کچھ نہ کچھ خجالت تھی، مگر وہ بولے کچھ نہیں۔ ذوالفقار صاحب نے بات جاری رکھی، ارحان پولیٹکس میں جا چکا ہے۔ میڈیا، سوشل سرکل، عوامی رابطے سب اس کی زندگی کا حصہ ہیں۔ آج ارحان پر انگلی اٹھی تو کل پورے ملک خاندان پر بات آئے گی اور ہم سب کو گھسیٹا جائے گا۔ ویسے بھی میڈیا کو صرف ایک بات پتہ چلنی چاہیے، ساری جگہ ڈنڈورا پیٹ کر بتاتے ہیں۔ انہوں نے توقف کیا، پھر قدرے سختی سے کہا، تمہاری بیٹی ریسٹورنٹس میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھی نظر آئے، یہ چیزیں اب چھپتی نہیں ہیں۔ ہم جو تھے اب وہ نہیں رہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں ذرا سی حرکت بھی رسوا کر سکتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں یہ سب بتا کر میرا مقصد شرمندہ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ وہ میری بھی بیٹی ہے، میرے لیے بھی اولاد کی مانند ہے، لیکن سمجھانا تمہارا فرض ہے۔ اگر میں اسے کچھ کہوں گا تو میری بات اسے بری لگے گی، لیکن اگر یہی بات تم اسے کہو گی تو وہ تمہاری بات کو غور سے سنے گی اور سمجھے گی بھی۔ شہباز صاحب نے سر جھکایا، گہری سانس لی اور مدھم لہجے میں بس اتنا کہا، میں بات کروں گا اس سے، شاید میری بات وہ سن لے۔ ذوالفقار نے سر ہلایا، بات کرو، ضرور کرو، ورنہ کل کو ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا اور ہم صرف تماشا دیکھتے رہ جائیں گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شہباز صاحب نظریں جھکائے بیٹھے رہے اور ذوالفقار ملک ایک بار پھر کتاب کی طرف بڑھے، مگر اب ان کے چہرے پر سنجیدگی سے زیادہ فکر تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ LED کی مدھم چمک دیواروں پر نرم سا عکس بکھیر رہی تھی۔ عشا اپنے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور اسکرین پر مسلسل انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ وہ کسی ویڈیو میں گم تھی۔ باہر کی دنیا جیسے لمحوں کے لیے غیر اہم ہو چکی تھی۔ دروازے پر اچانک ہلکی سی دستک ہوئی۔ عشا نے چونک کر نظریں دروازے کی جانب اٹھائیں۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا اور شہباز صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ سنجیدہ اور تھکن زدہ تھا۔ عشا نے فوراً موبائل ایک طرف رکھ دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شہباز صاحب خاموشی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھے، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، پھر دھیرے سے بولے، آج تم نے ہمیں اس وقت اپنے کمرے میں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جتنا بھروسہ اور یقین تم پر تھا، آج ہمارا سب بھروسہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے الجھ کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔
وہ مزید بولے، ہمیں معلوم ہو رہا ہے عشا کہ تمہاری ایکٹیویٹیز شہر میں بالکل مناسب نہیں ہیں۔ عشا نے فوراً نظریں جھکا لیں، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ شہباز صاحب کی آواز سخت ہو گئی، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہیں آگے نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ ہم ملک خاندان کے لوگ ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارا غرور ہوتی ہیں، اور تم وہ غرور خاک میں ملا رہی ہو۔ عشا کی آنکھیں نم ہونے لگیں، دل میں ہول سا اٹھا۔ بابا پلیز، وہ سرگوشی میں بولی، جیسے اب بھی امید باقی ہو۔ میں آپ کو ہر بات ایکسپلین کروں گی، مجھے معلوم ہے آپ کے کان کس نے بھرے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی سے پہلے ہی شہباز صاحب ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا چکے تھے۔ معذرت کے ساتھ تم اب کالج نہیں جاؤ گی، شہباز صاحب نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ عشا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ بابا پلیز ایک موقع دیں، میں وعدہ کرتی ہوں اب کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ میں محتاط رہوں گی، کسی سے نہیں ملوں گی، بس کالج جاؤں گی اور سیدھی واپس آؤں گی۔ آپ کی عزت میری عزت ہے بابا، میں اسے کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ شہباز صاحب نے ایک لمحے کے لیے بیٹی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، ندامت تھی، لیکن ان کے چہرے پر سختی برقرار رہی۔ اگر ارحان نے تمہیں اجازت دی اور ذوالفقار بھائی نے بھی تو میں تمہیں جانے دوں گا، ورنہ میری طرف سے نہیں۔ عشا کے چہرے سے جیسے خون کھینچ گیا ہو، وہ نڈھال ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی، آنسو اب بہنے لگے تھے۔ بابا، اس نے ٹوٹے لہجے میں پکارا، میری پڑھائی، میرا خواب، آپ مجھے روک دیں گے؟ شہباز صاحب نے خاموشی سے رخ موڑا، ایک پل ٹھہرے اور پھر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پیچھے پیچھے عشا اپنے آنسوؤں کے ساتھ اکیلی رہ گئی اور کمرے میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو ہاتھ سے صاف کرتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ سے زیادہ غصہ تھا، ایک ایسا غصہ جو دبایا نہیں جا رہا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی خاموش بیٹھی رہی، لیکن پھر اچانک جیسے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا ہو، وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، تیزی سے دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ قدموں کی آواز زینے پر گونجتی گئی، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کا غصہ اور شدت پکڑتا جا رہا ہو۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی سیدھا ارحان کے کمرے کے دروازے پر پہنچی، ایک زوردار دستک دی۔ پہلی دستک کوئی جواب نہیں آیا، دوسری دستک پہلے سے زیادہ زوردار، ابھی بھی خاموشی۔ تیسری بار اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، ارحان سامنے آیا، چہرے پر حیرت اور بھویں چڑھے ہوئے تھے۔ ابھی بولنے ہی والا تھا کہ عشا نے اپنے غصے کا اظہار عملی طور پر کیا۔ ایک زوردار دھکا اس کے سینے پر دے مارا، جس سے وہ پیچھے ہٹا اور اندر داخل ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ کیا حاصل ہو رہا ہے یہ سب کر کے؟ عشا کی آواز اونچی اور کانپتی ہوئی تھی، کہیں کہ ٹام کروز ہو؟ ہر وقت میرے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ میرے باپ کے کان کیوں بھرے؟ کیا ملا تمہیں؟ مرد ہو تو سب کر لو گے، ہر چیز کی صرف تمہیں اجازت ہے، کیا مجھے نہیں؟ معلوم نہیں تمہاری 10-15 گرل فرینڈز ہوں گی جن کے ساتھ تم راتیں بھی رنگین کر چکے ہوگے۔ ارحان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ یہ طوفان کتنی دیر کا ہے۔ پھر گہری آواز میں بولا، سب سے پہلے تمیز سے بات کرو، 12 سال بڑا ہوں تم سے، یہ بات تم بار بار کیوں بھولتی ہو؟ اور یہ بتاؤ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں گھسی ہو؟ اور اپنی یہ گھٹیا گفتگو اپنے تک ہی محدود رکھو تو بہتر ہے، ورنہ میں تمہارا دماغ بہت اچھے طریقے سے درست کر سکتا ہوں۔ عشا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، بھاڑ میں گئی اجازت، کون سا رشتہ ہے تمہارا جو ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہو؟ شوہر لگتے ہو میرے؟ اس کا دماغ واقعی خراب ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا سر توڑ دے۔ ارحان نے ناک پھیلائی، جیسے اب برداشت کی حد پار ہو گئی ہو۔ اگر یہی چاہتی ہو تو بن جاتا ہوں شوہر، صبح بھی یہی بول رہی تھی تم، اب تو لگتا ہے بات کرنی پڑے گی، بڑوں سے نکاح کرا لیتے ہیں تاکہ تم بھی سمجھو اور میں بھی اپنا حق استعمال کر سکوں اور تمہاری لگامیں کس سکوں۔ عشا نے دانت بینچ کر نفرت سے اسے دیکھا، تھوکتی ہوں تم پر، تم کہتے ہو میں شادی کروں گی تم سے؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ سوچ۔ یہ کہتے ہی وہ مڑ کر تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارحان اپنی جگہ کھڑا رہا، آنکھوں میں غصے کی جھلک مگر ہونٹ سختی سے بند۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اس دھماکہ خیز لمحے کو جذب کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے سر جھٹکا،
جیسے کچھ فیصلہ کر لیا ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے صبح کے تلخ لمحات ابھی تک فضا میں معلق ہوں۔ لاؤنج میں صوفے کے کونے پر عشا چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں موبائل کی اسکرین پر تھیں، مگر دھیان کہیں اور۔ فنگرز مسلسل حرکت میں تھیں، مگر اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ ذہن اندر ہی اندر بھرا ہوا ہے۔ چند لمحوں بعد ارحان کی ماما یعنی اس کی تائی ہلکے قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئیں، نرم سا دوپٹہ کندھوں پر ڈھلا ہوا، چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ لیے وہ آ کر عشا کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ عشا گڑیا، تم آج کالج نہیں گئی؟ سب خیریت ہے؟ ان کے لہجے میں نرمی تھی، ایک ماں جیسی فکر۔ وہ ہر بات سے غافل تھی۔ اگر انہیں ذرا بھی علم ہوتا ان کا شوہر اور ان کا بیٹا کیا کر چکے ہیں، وہ ایک لفظ نہ کہتی۔ عشا نے ایک لمحے کو نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے چہرہ سختی سے موڑ لیا۔ اس کی آواز میں غصہ اور طنز تھا۔ کیوں؟ آپ کے بیٹے نے بتایا نہیں ابھی تک کہ اس نے میرے ابو کے کان بھر دیے ہیں میرے خلاف؟ تو اب میں کیسے جا سکتی ہوں کالج؟ وہ یہی سمجھی تھی کہ یہ بھی مزے لینے کے لیے آئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہر بات سے انجان تھی۔ تائی اماں کے چہرے پر الجھن سے چھا گئی۔ وہ تھوڑے پیچھے ہو کر سنبھل کر بیٹھیں۔ میرا بیٹا، وہ تمہارے باپ کے کان کیوں بھرے گا؟ کیا تمہارے باپ کے پاس اپنی عقل نہیں ہے جو وہ کسی کی باتوں میں آ جائیں گے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ عشا نے تیز نظروں سے انہیں دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولی، پلیز، میں آپ سے مخاطب نہیں ہو رہی۔ آپ بھی مجھ سے مخاطب نہ ہوں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ اٹھ اٹھ کر میرے منہ لگنے آ جاتے ہیں۔ کل کی وجہ سے وہ بہت غصے میں تھی، اسی لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا منہ سے نکل رہا ہے اور کیا وہ ادا کر رہی ہے۔ الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ کچن کا دروازہ تیزی سے کھلا اور سکینہ بیگم باہر نکلیں۔ ان کے چہرے پر طوفان سا تھا۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ تیزی سے آئیں اور عشا کا بازو تھام کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ اس اچانک افداد پر وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ کس لہجے میں تائی اماں سے بات کر رہی ہو تم؟ شرم لحاظ سب ختم ہو گئے ہیں تم میں؟ معافی مانگو فوراً۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے ہاتھوں سے ہی اس کا گلا دبا دے، جس نے ہر جگہ انہیں رسوا کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا تھا۔ عشا کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں آئے، مگر اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے اپنی ماں کو سخت نظروں سے دیکھا اور سرد آواز میں بولی، معافی مانگتی ہے میری جوتی؟ خبردار جو کسی نے میرے معاملات میں بولنے کی جرت کی، چھوڑوں گی نہیں کسی کو بھی۔ اور آپ، یہ جو تھپڑ آپ نے میرے منہ پر مارا ہے، اس کا جواب آپ کو اچھی طرح دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتی ہوئی پلٹی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ تائی اماں خاموش بیٹھی تھیں، ان کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ ان کا ارادہ ہرگز اسے ہرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ انہیں بالکل کسی بات کا علم نہیں تھا۔ اگر انہیں ذرا بھی یہ علم ہوتا، وہ کبھی اس طرح کی گفتگو شروع ہی نہ کرتی۔ سکینہ بیگم نے نظریں چرا کر کہا، بھابھی، میں معذرت چاہتی ہوں، یہ بچی دن بدن ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ تائی اماں نے دھیرے سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، نرمی سے کہا، بس سکینہ، رہنے دو، کچھ باتیں وقت ہی سمجھاتا ہے، تم خاموش رہو۔ میں ٹھیک ہوں اور شاید میری بھی غلطی ہے، مجھے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر شہباز نے اس کو ڈانٹا ہے تو یقیناً ارحان نے کچھ نہ کچھ ضرور بولا ہوگا، کیونکہ تم جانتی ہو جس طرح یہ غصہ ہو کر گئی ہے، اس کے پیچھے ارحان ہی ہو سکتا ہے۔ کئی بار میں اس لڑکے کو سمجھا چکی ہوں، وہ چھوٹی ہے، سمجھ جائے گی، لیکن وہ سنتا ہی نہیں۔ ہر وقت حکمرانی کرنا اس نے اپنا المیہ بنا لیا ہے۔ میں سمجھاؤں گی اسے۔ جبکہ سکینہ بیگم کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ بھلا کسی کو کیا کہتی؟ ان کی اولاد نے ان کو ہی ہر جگہ شرمندہ کر دیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی ٹھنڈک، لکڑی کے بھاری فرنیچر، دیوار پر لگا ہوا خاندانی شجرہ اور شیشے کی الماری میں رکھی نایاب کتابیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ یہاں بیٹھنے والے لوگ محض امیر نہیں، روایتی سوچ کے امین بھی ہیں۔ ذوالفقار ملک صوفے پر بیٹھے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کچھ گہری سوچ میں گم تھے، جب ارحان آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا، آپ سے کچھ اہم سیاسی معاملات پر بات کرنی تھی، تھوڑا وقت مل سکتا ہے آپ کا؟ ارحان نے سنجیدگی سے کہا۔ ذوالفقار نے گردن ہلا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، سن رہا ہوں۔ پارٹی لیڈرشپ چاہتی ہے
کہ اگلے مہینے کی مہم میں سامنے آؤں۔ وہ میری اسپیچرز اور پبلک امیج سے مطمئن ہے۔ میڈیا سیل نے بھی رپورٹ دی ہے کہ سوشل ہینڈلنگ ابھی جاری ہے، بس اب حلقے میں تھوڑا زیادہ وقت دینا پڑے گا، خاص طور پر خواتین ووٹرز کی سائٹ پر کام کرنا ہوگا۔ ذوالفقار ملک نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ہے، ذمہ داری کا بوجھ جتنا جلدی اٹھاؤ اتنا بہتر ہے، اور اگر یہ فیلڈ اب تم نے اپنے لیے منتخب کر ہی لی ہے تو ایمانداری سے اپنا کام کرنا۔ ارحان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، چائے کی پیالے کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، بابا مجھے آپ سے آج ایک اور ضروری بات کرنی ہے۔ ذوالفقار نے چائے رکھ دی، سنجیدگی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ارحان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، میں چاہتا ہوں آپ شہباز چاچو سے بات کریں، نکاح کی تاریخ فکس کروائیں۔ لہجہ نہایت سادہ تھا۔ ذوالفقار کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں، کچھ بولے نہیں۔ ارحان نے بات جاری رکھی، بابا جس طرح اس کے پر نکل رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، بہتر یہی ہے کہ نکاح ہو جائے، تبھی وہ سنبھل سکے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بری ہے، لیکن وہ بغاوت کی طرف جا رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس عمر میں وہ ہے اس میں جذبات بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اسے کھلی چھوٹ دیں۔ باہر درندے بیٹھے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے خاندان کی بیٹی کسی مشکل میں پڑے۔ ذوالفقار صاحب نے گہری سانس لی اور پھر قدرے تنزیہ لہجے میں بولے، ارحان ملک، کس کو پاگل بنا رہے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں۔ ہر بات سے تمہاری واقفیت ہے، ہر بات سے تمہاری واقفیت ہے مجھے۔ ارحان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، جیسے سمجھ نہ پایا ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب نے بات مکمل کی، مجھے معلوم ہے تم اسے پسند کرتے ہو، لیکن ایک بات اپنے کان کھول کر سن لو، وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ نفرت کرتی ہے وہ اس ملک خاندان سے، خاص طور پر تم سے۔ اب اگر تمہیں نکاح کرنا ہے تو اپنے بل بوتے پر کرنا ہوگا، میری سپورٹ کی امید نہ رکھو۔ ارحان نے خاموشی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، چہرے پر کوئی رد عمل نہیں تھا، صرف تھکن تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو، سمجھ گیا ہوں، اور پھر وہ چپ چاپ وہاں بیٹھا رہا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، اور ان کے درمیان ایک انکہی خلیج کھینچ چکی تھی، لیکن جو ارادہ اس نے بنایا تھا وہ کوئی معمولی ارادہ نہیں تھا۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، جیسے کائنات نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ وقت کی سوئیاں 3 بجے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جب ارحان دبے پاؤں عشا کے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ ہلکے سے چرچرا کر بند ہوا، اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کمرے کی دھندلکی میں چاندنی کھڑکی سے آ کر بیڈ پر سوئی ہوئی عشا کے چہرے پر ہلکی روشنی ڈال رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں بے خبر تھی، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ ارحان نے آہستگی سے جیب سے کلوروفارم میں بھگویا ہوا رومال نکالا اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے عشا کے چہرے پر رکھ دیا۔ چند لمحے لگے، اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے سے اسی خاموشی کے ساتھ باہر نکل گیا جیسے آیا تھا۔ سارا گھر نیند کے نشے میں مدہوش تھا، کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ وہ عشا کو لے کر باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا اور اسے نرمی سے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر کسی تاخیر کے وہ سیدھا فارم ہاؤس کی طرف نکل گیا۔ راستے بھر سناٹا اس کے اعصاب پر چھایا رہا۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی، مگر چہرے پر ایک عجیب اطمینان تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر اس نے گاڑی اندر لے جا کر روکی، دروازہ کھولا اور عشا کو دوبارہ بازوؤں میں سمیٹ کر اندر کمرے میں لے آیا۔ کمرہ نیم تاریک تھا، صرف ایک دیوار گیر لیمپ کی مدھم روشنی فضا کو پراسرار بنائے ہوئے تھی۔ وہ اسے لے جا کر بستر پر پٹکتا ہے۔ عشا کا جسم جیسے ہی گدے سے ٹکراتا ہے وہ چونک کر آنکھیں کھول جاتی ہے۔ اوہ میرے خدا! وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر کے لیے اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نظر گھمائی، کمرہ اجنبی ماحول، خاموش، دل کی دھڑکن جیسے سینہ پھاڑنے کو ہو، لیکن نظر جیسے ہی سامنے کھڑے ارحان پر گئی، وہ آنکھیں تنگ کر کے چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ ارحان کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں مٹھاس سموتے ہوئے بولا، اپنی پیاری سی کزن سے نکاح کرنے کے لیے لایا ہوں، اور بھلا کیوں لاؤں گا؟ اب اس کی اتنی خواہش ہے کہ میں شوہر بن کر اس پر حق جتاؤں تو اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں نا۔ عشا حیرت اور غصے سے پاگل ہونے کے در پہ آ گئی تھی۔
پاگل ہو گئے ہو تم؟ نکاح کس حق سے؟ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ چھوڑ دو میرا پیچھا۔ ارحان نے سکون سے اس کی بات کاٹی۔ کل بولی تھی نا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آج بتاؤں گا کہ کون ہوں، کس حق سے تم پر اختیار رکھتا ہوں۔ وہ بھی مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ارحان نے جیب سے گن نکالی اور ایک ہی لمحے میں اس کی نالی اس کے ماتھے سے لگا دی۔ عائشہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کا سانس رک سا گیا۔ ابھی کہ ابھی نکاح ہوگا، اور اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا نا تو باخدا گولی تمہارے ماتھے سے پار ہوگی اور دنیا کو یہی خبر دوں گا کہ تم بھاگ گئی ہو۔ عائشہ پیچھے کو سرک گئی، کمر سے لگا ہوا بستر اسے سہارا دے رہا تھا، خوف اس کے چہرے پر رینگ رہا تھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آواز گلے میں اٹک گئی تھی۔ ارحان کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو صرف ایک ضدی شخص میں ہوتا ہے، اور عائشہ کو سمجھ آ گیا کہ یہ رات بہت خطرناک ہے، اسی لیے خاموشی بہتر ہے۔ اور پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا، اس نے فوراً ہی مولوی بلا لیا تھا۔ وہ روتی رہ گئی، انکار کرتی رہ گئی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ ماتھے پر بندوق رکھے اس نے نکاح پڑھوا لیا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک بوجھل خاموشی رچی بسی تھی، جو کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ کی سانس تیز تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر، مگر آنکھوں میں ہار نہیں تھی۔ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور باہر کی طرف بڑھی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ارحان نے اسے دیوار سے لگا دیا تھا۔ دونوں کلائیاں مضبوطی سے اس کی کمر پر باندھ دی تھیں۔ وہ درد سے گھرائی تھی، لیکن نگاہوں میں اب بھی نفرت اور بغاوت کی چمک، جبکہ وہ مسکراتے لہجے میں، میری گردن پر اپنی محبت کا ثبوت چھوڑ دو، تاکہ صبح سب کو یقین ہو جائے کہ یہ نکاح زبردستی نہیں ہوا بلکہ ایک دوسرے کی رضامندی سے کیا ہے۔ ارحان کا لہجہ سرد اور فیصلہ کن تھا، جیسے وہ یہ بات نہیں ایک حکم دے رہا ہو۔ عائشہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر نفرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ چھوڑو مجھے جاہل انسان، تمہاری قربت میں آنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے یکدم اس کے چہرے پر تھوکا تھا۔ کمرے کی فضا میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ ارحان کی آنکھوں کا رنگ یکدم بدل گیا، اس کی نظریں پتھر کی مانند ہو گئیں۔ وہ پیچھے ہٹا، ایک پل کے لیے جیسے وقت رک گیا ہو، پھر اس نے بنا ایک لفظ کہے عائشہ کی کلائیاں چھوڑ دیں۔ عائشہ نے گھبرا کر سانس کھینچا، جیسے قید سے نکل کر ہوا میں پہلی بار سانس لی ہو۔ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ بیٹھی تھی، لیکن وہ خوشی صرف چند لمحے ہی قائم رہ سکی۔ ارحان خاموشی سے مڑا اور الماری کی طرف گیا۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ لمحہ بھر بعد اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ بھاری قدموں کے ساتھ وہ واپس آیا۔ تم ایسے نہیں مانو گی نا؟ آج تمہیں میری جنونیت کا پہلا ٹریلر دیکھنا پڑے گا۔ اس کی آواز اب بھی دھیمی تھی، مگر اس میں ایسی سرد مہری تھی کہ عائشہ کا دل دہل گیا۔ ارحان پلیز مت کرو یہ سب، تمہیں خدا کا واسطہ، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن ارحان کی آنکھوں میں اب صرف ایک ضد تھی، ایک زہر بھری آگ۔ یہ کہتے ہی وہ اسے رسی سے جھکڑ چکا تھا، جبکہ وہ نم آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے شیطان نما کزن کو گھور رہی تھی۔ وہ غصے سے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ارحان کا سخت لہجہ کمرے کی خاموشی چیرتا ہوا ابھرا۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج تم یہاں ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے ایک لفظ چبا کر بولا۔ نتیجہ دیکھ رہی ہو اپنی بدتمیزیوں کا، اپنی خود غرضیوں کا، اپنی بغاوتوں کا؟ عائشہ نے لرزتی آواز میں جواب دیا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ آپ میری خوشیوں کے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ بچپن سے آپ نے مجھے صرف پابندیاں دی ہیں، صرف روک ٹوک۔ ارحان نے ایک تلخ ہنسی ہنسی اور پھر اس کے قریب آ کر جھک کر بولا، پابندیاں؟ تمہیں پتہ ہے کن باتوں پر پابندیاں لگائی تھیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور جیسے خود سے بات کرتا ہوا بولا، نہ تمہیں باہر جانے سے روکا، نہ تمہاری پڑھائی، نہ تمہارے شوق۔ گاڑی تمہارے پاس ہے، موبائل، ٹی وی، ہر سہولت۔ دوستوں سے ملنے پر کبھی کچھ نہیں کہا۔ شاپنگ کرتی ہو، کھانا باہر سے منگواتی ہو، سب کچھ تمہیں آزادی سے ملا ہے۔ بس اس کی آواز سخت ہو گئی۔ صرف ایک حد بتائی تھی تمہیں، ایک ہی بات کا کہا تھا کہ کسی غیر لڑکے سے تعلق نہیں رکھو گی، کسی سے رابطہ، دوستی یا کوئی ایسی بات نہیں کرو گی جو تمہیں نقصان دے۔ بس اتنی سی حدود۔ عائشہ نے تیزی سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ محبت نہیں، یہ قید ہے۔ ارحان کا چہرہ لمحہ بھر کو بے رحم ہو گیا۔ یہ قید تمہاری حفاظت تھی لڑکی، تمہیں پتہ نہیں یہ دنیا کتنی گندی ہے، کتنی ظالم۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے وہ حد کھینچی تھی، لیکن تم تو اس سے نکلنے کو بے تاب تھیں۔ وہ عائشہ کے قریب آیا، اس کی طرف جھک کر دھیرے سے بولا، اگر تم ایک بار سمجھ جاتی
اگر ایک بار مان لیتی تو میں تمہیں عزت سے اپنے نکاح میں لاتا، سب کے سامنے اعلان کرتا کہ تم میری بیوی ہو، تمہیں دنیا کی ہر آسائش دیتا، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا، تم نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا جہاں میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ عشا کی آواز بھرا گئی۔ یہ زبردستی ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہاں مانتا ہوں زیادتی کی ہے، میں نے غلطی کی ہے، مگر مجبور بھی تم نے کیا ہے۔ تمہیں یہ سب بہت آسان لگتا ہے، لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ کیا تمہیں معلوم ہے تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ارحان نے پہلو بدلا، کپ کپاتے لہجے میں کہا، تم جانتی ہو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک لڑکی تمہاری ہی طرح ہنسمکھ خوش مزاج، اس کا نام تھا ثنا یوسف۔ وہ خاموشی سے ارحان کو سن رہی تھی۔ اس کیس کے بارے میں جانتی تھی، لیکن زیادہ ڈیٹیل نہیں، کبھی جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ ارحان نے گہری سانس لی، پھر بولا، وہ 17 سال کی تھی، ٹک ٹاک پر بہت مشہور، لگ بھگ 8 لاکھ فالورز، انسٹاگرام پر تقریباً 5 لاکھ ویڈیوز بنائی تھی، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی بولتی تھی، خوش مزاج، روشن خیال، مگر حکومت میں، خاندان میں، معاشرے میں چند لوگوں کو یہ سب غلط لگتا تھا۔ عشا کی آنکھوں میں بے چینی نے جنم لیا۔ ارحان نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، رات کو 2 جون کی شام وہ اپنے گھر اسلام آباد میں اپنی پھوپھو کے ساتھ تھی۔ اچانک ایک آدمی آیا گیسٹ بن کے، اندر داخل ہوا اور اسے مار دیا۔ وہ 5 منٹ میں مر گئی۔ عشا نے سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے پوچھا، گولی کس نے چلائی؟ یہ الفاظ اسے بے اختیار برآمد ہوئے۔ ارحان کی آنکھوں میں کچھ سردی تھی۔ شخص کا نام عمر حیات ہے، عرف کاکا، 20 سے 22 سال کا نوجوان تھا۔ بے شک پولیس نے 20 گھنٹے کے اندر اس کو گرفتار کر لیا تھا، اور اس نے اعتراف بھی کیا کہ ثنا نے اس کی پیشکش ٹھکرائی تھی۔ عشا کی آواز کانپی تھی، صرف اس لیے اس نے اس کو مار دیا تھا کہ اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ ارحان نے ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ ہاں، پولیس نے کہا کہ یہ نفرت تھی۔ اس نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ثنا نے انکار کیا، اور پھر باہر آنے کو کہا تو وہ واقعہ ہو گیا۔ خاموشی چند لمحوں کے لیے چھا گئی۔ یہ سب کچھ تمہاری طرح کی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو خوش مزاجی سے لڑکوں سے بات کر لیتی ہیں، مگر بدلے میں انہیں موت ملتی ہے۔ یہ وجہ ہے جو میں تمہیں ٹوکتا ہوں کہ ان باہر کے مردوں سے دور رہو۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ جبکہ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بالکل خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، چلیے گھر چلیے، پلیز یہ ہاتھ بھی کھول دیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، پلیز۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے ہاتھ کھول دیے تھے۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ معلوم تھا وہ لڑکی کبھی اس کی بات کو سمجھے گی نہیں، لیکن اب اسے یقین تھا وہ بات کو سمجھے گی بھی اور رخصتی کے لیے مان بھی جائے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 روز بعد کمرے کی کھڑکی سے دھوپ اندر جھانک رہی تھی۔ عشا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بجھی ہوئی تھیں، چہرے پر تھکن اور اندرونی خلفشار کا عکس صاف جھلک رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن اس کے دل میں وہ باتیں، وہ رویے اور وہ راتیں ایک بوجھ بن کر بیٹھ گئی تھیں۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا اور شہباز صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں نرمی بھی تھی، جو عشا کے لیے کچھ غیر متوقع سی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عشا نے چونک کر سر اٹھایا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ عشا، شہباز صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، اس روز شاید میں تھوڑا جلال میں آ گیا تھا، میں نے تمہیں بے وجہ سختی سے روکا گڑیا، لیکن اب سوچا ہے کہ تمہاری زندگی تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ عشا خاموش رہی، نگاہیں جھکی رہیں۔ اسے اس وقت خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے اندر خوشی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جو حقیقت اسے اپنی ذات سے متعلق پتہ چلی تھی، جب سے وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، ایک ڈر تھا جو اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو، مکمل، جس طرح تم چاہو، جیسے چاہو، بس میں چاہتا ہوں تم خوش رہو۔ عشا کی آنکھوں میں نمی ابھری، وہ دھیرے سے سر ہلانے لگی، جیسے اس نے خود کو سنبھالا ہو۔ اور ایک بات اور، شہباز صاحب نے چند لمحے رک کر کہا، میں چاہتا ہوں اب تمہاری شادی کر دوں۔ یہ سنتے ہی عشا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ عشا نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں ابو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شہباز صاحب نے گہری سانس لی اور پھر سنجیدگی سے بولے، ارحان کا کیا خیال ہے تمہارا؟ مانتا ہوں تم دونوں کی نہیں بنتی، لیکن اچھا ہے وہ۔ عشا نے کچھ لمحے نظریں چرا کر خاموشی اختیار کی، لیکن پھر اس خاموشی میں ہی ایک رضامندی تھی
جو واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نہ ہاں کی نہ بس اپنی پلکیں جھکائیں اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہباز صاحب نے سر ہلاتے ہوئے اطمینان سے کہا، اچھا کیا، وہ سمجھدار لڑکا ہے اور تمہارے لیے سنجیدہ بھی ہے۔ ذوالفقار بھائی نے خود بات کی ہے مجھ سے، اور اتفاق دیکھو، وہ بول رہے تھے کہ تم راضی ہو جاؤ گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، لیکن میں خوش ہوں تمہارے لیے۔ پھر وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے اور رکتے ہوئے پلٹ کر بولے، ویسے تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہاری پڑھائی جاری رکھنے کا خیال مجھے کسی اور نے دیا ہے۔ خیال تو روز مجھے بھی آ رہا تھا، لیکن برین واش کسی اور نے کیا ہے۔ عشا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ارحان آیا تھا میرے پاس۔ اس نے کہا کہ میں تم پر بے وجہ سختی کر رہا ہوں، تمہاری آزادی چھین رہا ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں تمہاری مرضی کا تمہیں حق دوں۔ عشا نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں نم ہو گئیں۔ شہباز صاحب خاموشی سے کمرے سے نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اب صرف ایک دھوپ کا ٹکڑا باقی تھا، اور عشا کی خاموش آنکھوں میں ایک نئی روشنی جھلکنے لگی تھی، جیسے کسی پرانی دیوار میں ایک نئی کھڑکی کھلی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے کا عرصہ کس طرح گزرا کچھ پتہ نہیں چلا۔ سب کے درمیان باقاعدہ نکاح ہوا تھا، اور پھر دھوم دھام سے رخصتی کروائی گئی تھی۔ کمرے کی فضا میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے گلاب کی پنکھڑیوں نے خاموشی سے ہوا میں رس گھول دیا ہو۔ دیواروں پر ہلکی سنہری روشنی پڑ رہی تھی، اور بیڈ کے کنارے سفید پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ارحان آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ نرم تھی، لیکن دل کی دھڑکن بے قابو۔ اس کی نظریں فوراً بیڈ پر جا ٹکیں۔ عشا سر جھکائے بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ جیسے ایک دعا کی مانند لگ رہی تھی، مکمل سادہ اور دل کو چھو لینے والی۔ ارحان کی پلکیں چند لمحے کے لیے رک گئیں۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ لمحہ بھر وہ اس کے سراپے کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ایک لمحے کو جیسے سانس تھم گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ مدھم آواز میں بولا، اتنی حسین کہ نظریں ہٹ ہی نہیں رہیں۔ عشا نے کچھ نہیں کہا، وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ شاید لفظوں سے زیادہ اس لمحے کی خاموشی بول رہی تھی۔ ارحان نے ہلکے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا اور ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر اچانک دونوں ہاتھ کانوں تک لے گیا۔ معاف کر دو یار، جانتا ہوں غلط کر گیا، پر کیا کرتا، مجبور ہو گیا تھا۔ بابا نے کہا کہ تم کبھی رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی، کہو گی کہ نہیں کرنی شادی، نہ مجھ سے نہ کسی سے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ بات بگڑ جائے، حالات اور تلخ ہوں۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، درد بھی تھا۔ میں نے تم سے نکاح ضد میں نہیں کیا، نہ کسی حق جتانے کے لیے۔ میں نے یہ نکاح صرف اس لیے کیا کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب تم پیدا ہوئی تھی نا اور میری گود میں آئی تھی، میں نے سب سے کہا یہ میری پرنسس ہیں، اور پھر پرنسس کو بھلا میں کسی اور کا کیسے ہونے دے سکتا تھا۔ وہ رک کر گہری سانس لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ میری ہونے والی دلہن مجھ سے اتنا اختلاف رکھتی ہے تو دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ پلیز معاف کر دو، جب ہی تھوڑا سا غلط راستہ چن لیا۔ آئی ایم سوری اینڈ آئی لو یو۔ عشا نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی تھی، لیکن چہرے پر سکون۔ چند لمحے بعد عشا کی آواز گونجی، آپ بھی مجھے معاف کر دیں یار، میں بھی غلط تھی، دل میں دماغ میں بہت کچھ غلط بٹھا لیا تھا میں نے۔ جب سے آپ نے مجھے سمجھایا ہے نا، میرا سب کچھ بدل گیا ہے، میں واقعی میں شرمندہ ہوں۔ آئی ایم سوری۔ ارحان خاموشی سے مسکرا دیا۔ وہ قریب ہوا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر پیار کیا، پھر اسے آہستہ سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیویاں معافیاں نہیں مانگتی، شوہر مانگتے ہیں۔ عشا کی ہنسی ہونٹوں پر آ گئی، آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن اب وہ آنسو نہیں تھے، وہ سچائی کے لمحے تھے۔ کمرے میں اب صرف خوشبو تھی، ایک مکمل لمحے کی، جس میں نہ غصہ تھا نہ ضد، صرف ایک نرمی، ایک محبت اور ایک رشتہ جو آزمائشوں سے گزر کر اب مکمل ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی، آزادی لڑکیوں سے دوستی کا نام نہیں، آزادی اس پیار کا نام ہے جو آپ کے گھر والے آپ سے کرتے ہیں۔ ہر پابندی گھٹن نہیں دیتی، کچھ پابندیاں انسان کو سکون اور راحت پہنچاتی ہیں، بس سمجھنے کا پھیر ہے۔